جی حضور بر صغیر کی اگر ہم بالخصوص پنجاب کی بات کریں تو میں پنجاب کے صوفی شاعروں کے متعلق بہت کچھ چھوڑ کے میں پنجاب کی جانب آ رہا ہوں، چونکہ یہاں پر جو صوفیہ کرام ہیں، اولیاء کرام ہیں، انہوں نے شاعری کا سہارا لیا ہے، شعر کا سہارا لیا اپنا پیغام پہنچانے کے لیے۔ کیا ارشاد فرمائیں گے اس حوالے سے؟ جی بالکل اسی طرح ہے جس طرح آپ نے فرمایا کہ پنجاب کے جو صوفی شعراء ہیں وہ میرے اس حوالے سے چونکہ بہت زیادہ میں نے مطالعہ نہیں کیا، یعنی پہلے کسی ایک کو بندہ پورا پڑھ لیتا ہے تو پھر دوسرے کی طرف جاتا ہے، تو میں نے سب سے زیادہ حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھا، سبحان اور متاثر بھی اس لیے ہوں کہ ہم جب یہ فصاحت اور بلاغت کی کتابیں پڑھتے ہیں، مطول پڑھتے ہیں اور مختصر المعانی اور امام تفتازانی کی کتب پڑھتے ہیں، اس کے بعد جب میاں صاحب کا کلام ہم پڑھتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم فصاحت و بلاغت اور ادب کی الف با تک نہیں جانتے۔ اللہ اکبر، میاں صاحب اتنے بڑے عظیم انسان اللہ اور اتنے بڑے شاعر ہیں، واہ، اور جو ان کی شاعری کے اندر تاثیر ہے، جو ان کی شاعری کے اندر درد ہے، وہ ایک اس کی اپنی ہی ایک شان ہے۔ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان کی جو روحانیت ہے اس کا طفیل اللہ تعالی ہمیں بھی وہ ذوق اور درد اور سوز عطا فرمائے۔ آمین۔ تو ایسے وہ نمونے ہیں ان کے شاعری کے کہ بس بندہ وہاں پر مثلا وہ تجنیس کا ایک جگہ ذکر کرتے ہیں، شاعری کی ایک اصطلاح ہے تجنیس۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ الفاظ ایک جیسے ہوتے ہیں اور ان کا اعراب بھی ایک جیسا ہوتا ہے، یعنی دو لفظ ایک جیسے اور اعراب بھی ایک جیسا ہوتا ہے، تو اس کو تجنیس تام کہتے ہیں۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ان کے اعراب میں فرق ہوتا ہے یا ایک آدھ حرف میں فرق ہوتا ہے، اس کو تجنیس ناقص کہتے ہیں۔ صحیح۔ جیسے تجنیس تام کی مثال ایک شعر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ اٹھا درد اٹھا حشر اٹھا، وہ اٹھے درد اٹھا حشر اٹھا اور دل ہے کہ بیٹھا جا رہا۔ اب یہ اٹھے تین مختلف معنوں کے اندر استعمال ہوئے ہیں، وہ اٹھے درد اٹھا اور حشر اٹھا۔ اللہ اللہ اللہ۔ اب دیکھیں وہ اٹھے، وہ اٹھ کے مجلس سے چلے گئے، درد اٹھا یعنی مجھے تکلیف ہوئی، اور حشر اٹھا انہیں قیامت آ گئی۔ اب یہ اٹھنا تین معنی میں استعمال ہوئے، اور دوسری میں وہ تضاد استعمال کر رہے ہیں، اور دل ہے کہ بیٹھا جا رہا ہے۔ تو حضرت میاں صاحب نے نا مولا علی شیر خدا کی جب منقبت بیان کی تو وہاں آپ نے یہ تجنیس کی ایک مثال دی ہے، کہتے ہیں کہ دل دل دا اسوار علی ہے، خیبر دل دل کرسی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں دل دل اور دل دل، اب دل دل کا ایک معنی ہے وہ زلزلہ بپا ہو جانا اور ہل جانا اور تھر تھرا جانا، اور دل دل کا ایک معنی ہے ٹکڑے ٹکڑے کرنا، جیسے دال دلنا ہوتا، اور دوسرے مصرے میں انہوں نے دل دل وہ ٹکڑے ٹکڑے کرنا میں پیسنے کے معنی میں استعمال کیا۔ دل دل دا اسوار علی ہے، خیبر دل دل کرسی، دل دل سٹسی لکھ کفاراں جس پاسے منہ کرسی۔ اب دیکھیں یہ تجنیس کی مثال، اور بہت کم اس طرح کا ملتا ہے جس طرح حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کلام، اور ایک ان کا جو شعر ہے جو دعائیہ، میں تو حیران رہ جاتا ہوں۔ آپ نے جہاں دعا کی ہے اور اس میں آپ نے یہ دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ مرتے وقت مجھے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیب کرے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ من کان آخر و کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، آخری وقت جس کی زبان سے لا الہ الا اللہ جاری ہو گیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ دعا کرتے ہیں کہ مرتے وقت مجھے کلمہ نصیب ہو، لیکن پورا کلمہ لکھیں تو شعر کا وزن ٹھیک نہیں رہتا، تو آپ نے لا الہ الا اللہ پورا لکھا اور محمد رسول اللہ کا ترجمہ کر دیا، لیکن اس قدر خوبصورتی کے ساتھ، ہوئے نصیب نبی دا کلمہ دین قبول محمد۔ سبحان اللہ۔ اب وہ دوسرے مصرے میں وہ کلمہ لانا چاہتے ہیں، لیکن کلمہ لائیں گے تو شعر نہیں رہے گا، تو آپ نے لا الہ الا اللہ پورا لکھا اور محمد رسول اللہ کا ترجمہ کیا، لیکن کمال کر دیا، ہوئے نصیب نبی دا کلمہ دین قبول محمد، لا الہ الا اللہ سچ رسول محمد۔ یعنی کس طرح محمد رسول اللہ کا ترجمہ کر کے لا الہ الا اللہ سچ رسول محمد۔ تو یہ صوفیاء کا، اور اس نے اتنی تاثیر پیدا کی، لوگوں کے دلوں کو بدل کے رکھ دیا۔ بے شک۔ میں گزشتہ دنوں کی ایک بات آپ سے عرض کروں جی کہ ایک بندہ جمعۃ المبارک پر، تو مجھے پنجابی شعراء میں سے حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری بہت زیادہ پسند ہے۔ اس کے بعد یہ پیغام کے لحاظ سے اور اس کے اندر جو درد سوز اور فصاحت و بلاغت، اور اس کے علاوہ جو درد والی شاعری ہے نا،
ہجر والی، اس میں حضرت پیر فضل گجراتی رحمۃ اللہ علیہ، مجھے تقریباً ان کی جو کتاب ہے نا ڈوگے پیندے، وہ تقریباً زبانی یاد ہے، یہ دوستوں کو پتہ ہے۔ تو بلکہ مجھے تو ذوق اتنا تھا کہ میں کئی بار پنجاب کے بزرگوں کو، بڑی عمر کے لوگوں کو ملتا تھا، جو لفظ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا ان سے پوچھتا تھا۔ مثلاً ایک مجھے نہیں لفظ آتا سگویں، مجھے نہیں پتہ تھا کس کو، تو ایک یہاں پنجاب کا ایک بندہ تھا، بزرگ تھے مڈی باؤدین کے، تو ان سے میں نے جا کر پوچھا کہ یہ سگویں کا کیا معنی ہے، تو انہوں نے کہا کہ سگویں کا ہو بہو، ہو بہو کو ایز اٹ از اس کو کہتے ہیں ہو بہو۔ اس میں پیر صاحب کا ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں آپ تصور دے وچ راتی اپنے یار دے نقش اتار لینا، میں آپ تصور دے وچ راتی سگویں یار دے نقش اتار لینا۔ تو مجھے اب سمجھ نہیں آتی تھی سگویں کیا ہوتا ہے، اور میرے پاس پنجابی لغت کی کوئی کتاب نہیں تھی، تو وہ ایک پنجاب کے ایک بزرگ سے میں نے پوچھا، وہ دیہات کی عربی وہ پنجابی جانتے تھے، وہ کہتے ہیں سگویں کا معنی ہے ہو بہو۔ تو پیر صاحب کہتے ہیں میں آپ تصور دے وچ راتی سگویں یار دے نقش اتار لینا، ایویں لوگ انیرے دے وچ آکھن کھچی کسے دی نہیں تصویر جاندی، ایویں لوگ اندھیرے دے وچ آکھن کھچی کسے دی نہیں تصویر جاندی، کٹھے کر لے فضل حسن اتے ہیں شاعراں جتنے شاعراں ہیں مضمون بدے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کمال سے جتنے شاعروں نے حسن پر مضمون باندھے ہیں وہ سارے کٹھے کر لے، کٹھے کر لے یہ شاعر حسن اتے جتنے شاعراں ہیں مضمون بدے، پوری یار دے مصحف رخ والی لکھی پھر بھی نہیں تفسیر جاندی۔ تو میں نے یہ جو درد والی شاعری ہے اور ہجر والی، ان میں ان کو زیادہ پڑھا ہے، اور ان کا ایک شعر میں نے سنا تھا جس سے مجھے ان سے عقیدت ہو گئی تھی۔ میں نے 2002 میں ایک دوست نے مجھے ان کا ایک شعر سنایا، اس شعر سے نا اس کے اندر جو فصاحت تھی اور جو بلاغت تھی اور جو فنون تھے نا، اس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ کسی بڑی شاعر کا شعر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ شعر یہ تھا کہ رنگ کھلا میری وحشت دا ہو کٹھے کچھ ہم درد گئے، او رو رو پچھن حال میرا میں کھڑکھڑ اساں کی دساں۔ اس شعر سے نا پھر میں نے معلومات کی کہ یہ شعر کس کا ہے، اس شعر کو سن کر میں متاثر ہو گیا تھا۔ پھر میں لاہور گیا مقصود پبلشر سے، وہاں ان کی پھر کتاب لے کر آیا، اور بھی کتابیں ان کی ہیں، لیکن وہ جو ڈونگے پیندے ہیں نا، وہ آپ سمجھیں کہ ان کی تحقیقات کا، ان کی شاعری کا نچوڑ ہے۔ اور اسی طرح جو ہندوستان کے شعراء میں سے نا مجھے جو سب سے زیادہ جن سے عقیدت بھی ہے اور جن کا کلام یاد ہے وہ حکیم علامہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ۔ تو وہ میں جمعے پہ بیان کر رہا تھا، تو بعد میں ایک بندہ مجھے ملا اور اس نے کہا کہ میں آج کوئی زندگی سے نا میں مایوسی کی شکایت کر رہا تھا۔ بعض اوقات بندہ حالات سے تنگ آ جاتا ہے، ایک بندہ پڑھا لکھا ہو اور اس کو کسی جگہ جاب نہ مل رہی ہو یا گھریلو حالات ایسے ہوں، تو وہ کہتے ہیں آپ کا جمعے پہ میں نے بیان سنا نا، تو اس کے بعد میرے دل کی دنیا بدل گئی۔ تو حالانکہ میں نے وہ ضمناً ایک بات کی کہ اقبال زندگی کا درس دیتے ہیں، اور اقبال کا ایک شعر ایسا ہے کہ اقبال خود اس شعر کی تعریف کرتے ہیں، یعنی انہوں نے 3 لفظ اپنے شعر کی تعریف میں استعمال کیے کہ میرا شعر نشاط آور بھی ہے، یہ چستی کر دیتا ہے، بندے کو چست کر دیتا ہے، اس کی سستی دور کر دیتا ہے، ایکٹیو کر دیتا ہے، اور پرسوز بھی ہے کہ اس کے اندر ایک درد ہے، ایک سوز ہے، اور طربناک، اور بندہ اس کو سن کے مچل کے رہ جاتا ہے۔ یعنی اپنے شعر کی خود تعریف کر رہے ہیں اقبال، لیکن شاعر خود اپنے شعر کی تعریف کر رہا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ شعر میرا پرسوز بھی ہے، طربناک بھی ہے اور نشاط آور بھی ہے۔ اقبال خود اس شعر کی تعریف کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اقبال نے کل اہل خیاباں کو سنایا یہ شعر نشاط آور پرسوز طربناک، میں صورت گل دست صبا کا نہیں محتاج، کرتا ہے میرا جوش جنوں میری کباچا۔ تو میں نے وہاں اب عوام کو سمجھانے کے لیے تشریح کرنی پڑتی، اقبال کا شعر ایسا ہوتا ہے کہ پہلے تشریح کرنی پڑتی ہے، پھر سنائے تو بندے کو سوز آتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ جو پھول ہے نا یہ کھل تو جاتا ہے لیکن یہ محتاج ہے کہ دست صبا کا محتاج ہے، صبح کی ہوا کے ایک تھپڑ مارتی ہے تو پھول کے سینے کو کھولتی، یہ محتاج ہے کہ صبح کی ہوا آئے گی اور وہ ایک تھپڑ مارے گی اور اس کا سینہ کھل جائے گا، تو یہ محتاج ہے اپنے کھلنے میں، یہ صبا کا محتاج ہے، لیکن میں پھول کی طرح صبا کا محتاج نہیں ہوں کہ وہ آ کے مجھے تھپڑ مارے اور پھر میرا سینہ کھلے، میں صورت گل دست صبا کا نہیں محتاج، کرتا ہے میرا جوش جنوں میری کباچا، کہتا ہے میرے اندر سے پھٹتا ہوں، میں ہوا کا محتاج نہیں ہوں کہ دوسرا آ کر مجھے کھولے گا، کہتے ہیں میں اپنے آپ کو خود کھولتا ہوں۔ تو اقبال نے جو زندگی کا پیغام دیا ہے
یہ اقبال کا حصہ ہے بے شک بے شک جو کلام کے اندر جو، اور نبی پاک علیہ السلام کے محبت اور مولا کائنات، کرم اللہ اقبال کا یہ جو شعر دیکھیں، بسم اللہ خیرہ نہ کر سکا مجھے ہائے ہائے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. سبحان تو اللہ یہ جو کلام ہے خصوصاً اقبال، تو ہم تو آپ کے اس چینل کے ذریعے بسم اللہ یہ پیغام دیں گے کہ اقبال کو باقاعدہ کورس کے طور پر پڑھایا جائے. میں نے ایک بار اپنے عزیزوں کے سامنے یہ بات کی تو انہوں نے کہا پھر پڑھائے کون؟ اقبال کو اس کو پڑھانے کے لیے بھی تو ٹھیک ٹھاک معلومات بھی چاہیے، بے شک کامل صوفیاء کی صحبت ضروری بے ہے. شک واصف علی واصف فرماتے تھے کہ اقبال کے شعر کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ کچھ نہ کچھ رموز قلندری کو جانتا ہو، اور سمجھانے والے کے ضروری ہے کہ وہ قلندر ہو. واہ 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 تو اس لیے جب تک کہ صوفیاء کی صحبت نہ ملے واہ تو یہ کلام سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. جی ہاں جی اقبال بہت بڑی بے شخصیت، شک بہت بڑا بندہ تھا. بے شک سرزمین ہندوستان شاید پھر بعد میں اتنا بڑا بندہ پیدا نہیں کرے گی. اللہ اکبر اللہ. اسلام بھائی بار دیگر آپ کی جانب بڑھتے ہیں، کچھ اور عطا. جی انور مسعود صاحب کا جو جی یقیناً نعت کے حوالے سے بھی، ویسے بھی جو ان کے مزاحیہ اور پنجابی جو کلام ہم سنتے ہیں تو ماشاءاللہ بہت اعلیٰ کلام ہے. بسم اللہ. تو ان کا جو مجموعہ ہے نعت کا بار آپ کے نام سے، مجھے سعادت حاصل ہوئی اس کا انتخاب کرنے کی، تو اس میں سے کچھ شعر پیش کرتا ہوں، عطا. پھر میں نعت بھی. وادی بطحا میں ایک امی پیمبر بھیج کر، واہ سبحان اللہ. وادی بطحا میں ایک امی پیمبر بھیج کر کس نے کی انسانیت کی دستگیری سوچیے. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. اور خورشید کے کاسے میں عطا تیری ضیاء کی، خورشید کے کاسے میں عطا تیری ضیاء کی، تیری ضیاء کی خیرات تیرے نور کی کشکول کمر میں، واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. کشکول کمر میں. ویسے تو ہر زبان پر نعرہ آشتی مگر امن کا ہے پیام بر کون حضور کے سوا. اللہ 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 سبحان اللہ. اور یہ شعر ان کا، پریدہ رنگ لغت تیری مدحتوں کے حضور، پریدہ رنگ لغت تیری مدحتوں کے حضور، ہر ایک لفظ خجل سرنگون اور شرمندہ. ہائے 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 اللہ اللہ. اور آپ کا ایک یہ شعر پیش کرنے سے پہلے میں رحمان حفیظ صاحب کا ایک شعر پیش کرتا ہوں. وہ ہے کہ غیب سے آج یہ مصرع مجھے ہاتھ آیا ہے، غیب سے آج یہ مصرع مجھے ہاتھ آیا ہے، شعر اظہار کا بے ساختہ پیرایا. انور صاحب کا یہ شعر دیکھیے کہ مدح و توصیف پیمبر نہیں آساں ایسی، مدح و توصیف پیمبر نہیں آساں ایسی، کوئی پیرایا اظہار کہاں سے لائے. واہ 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 سبحان اللہ. اور پتوار قلم کی ہے تو کاغذ کا سفینہ، پتوار قلم کی ہے تو کاغذ کا سفینہ، اور سامنے قلزم اوصاف و کمالات. واہ واہ واہ. میں نعت پیش کرتا ہوں. باد خدا بزرگ تر کون حضور کے سوا، اتنا عظیم ہے بشر، کون حضور کے سوا، جادائے مستقیم کی کس کو ہے اتنی آگہی، جادائے مستقیم کی کس کو ہے اتنی آگہی،
راہ شناس و راہبر کون حضور کے سوا، کس کی حدیث خوش اثر صدق و صفا ہے سر بسر، کس کی حدیث خوش اثر صدق و صفا ہے سر بسر، صاحب قول معتبر کون حضور کے سوا، کس کی ضیاء سے تابناک بزم جہان و آب و خاک، کس کی ضیاء سے تابناک بزم جہان آب و خاک، سر وجود بحر و بر ہاں کون حضور کے سوا، ویسے تو ہر زبان پر نعرہ آشتی مگر امن کا ہے پیامبر کون حضور کے سوا، اتنا عظیم ہے بشر کون حضور کے سوا۔ اسلام بھائی بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق میں مزید وسعتیں عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے اور مختصر وقت میں ہم چاہتے ہیں کہ بہت سارے پیغامات، بہت سارا علم، بہت ساری گفتگو اور کلام آپ تک پہنچایا جائے۔ آج قبلہ شاہ صاحب نے انتہائی محققانہ گفتگو ارشاد فرمائی ہے۔ شاہ صاحب جاتے جاتے ایک دل کی بات، اپنے من کی بات کیا ارشاد فرمائیں گے؟ یہ جو بات انہوں نے کیا رحمان حفیظ صاحب کا جو شعر سنایا ہے، غیب سے آج یہ مصرع مجھے ہاتھ آیا ہے، شعر اظہار کا بے ساختہ پیرایا ہے۔ واہ 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 واہ۔ اچھا، یہ ہمارے اس دور کے جو شعراء ہیں نعت گو، مجھے ان میں سب سے زیادہ حضرت مظفر وارثی کا کلام پسند ہے، اور ایک ناقص مطالعے کی روشنی میں یہ عرض کر سکتے ہیں کہ مضمون آفرینی میں تاریخ میں یہ بندہ اپنی مثال آپ ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ پہلے کسی نے وہ مضمون بیان کیا ہو، اسی مضمون کو آپ اپنے الفاظ میں بیان کریں، ایک نیا مضمون پیدا کرنا، اس میں مظفر وارثی پر اللہ تعالیٰ کی بڑی عنایت تھی، بہت ان پہ اللہ تعالیٰ کا کرم تھا۔ ان کی مضمون آفرینی کی ایک دو مثالیں آپ دیکھیں کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کی نعت بیان کرتے ہوئے ایک مضمون بیان کرتے ہیں، کیا کہنے، اور سرکار کی بارگاہ میں اس تمنا کا اظہار کرتے ہیں کہ کاش میں سرکار کے دور میں ہوتا یا مجھے وہ لمحے نصیب ہو جائے۔ تو ہمارے ہاں جب کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے تو اس کو لوگ اس طرح تہوں میں رکھتے ہیں، زیادہ اسلحہ وغیرہ ہو یا دولت، لوگ پرانے لوگ وہ بستروں کی پیٹی میں رکھا کرتے تھے کئی تہوں کے نیچے، کسی خزانے کی چیز کو، تو ایک وہ یہ بیان کرتے ہیں مضمون، دفن جو صدیوں تلے ہے
وہ خزانہ دے دے، ہائے ہائے ہائے، ایک لمحے کو مجھے اپنا زمانہ دے، واہ 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 واہ، اور سبحان اللہ، چھاپ دے اپنے خد و خال میری آنکھوں پر، پھر رہائش کے لیے آئینہ خانہ ہائے دے دے، ہائے ہائے، سبحان اللہ، اور اپنے ہاتھوں سے پریشان ہے یہ امت تیری۔ اب اس میں آگے انہوں نے شانے کا لفظ، جی، شانہ کنگھی کو بھی کہتے ہیں جی جی، اور شانہ کندھے کو بھی کہتے جی ہیں۔ جی، سبحان اللہ سبحان اللہ، اب دیکھیں وہ کیسا زومانہ لفظ استعمال کیا ہے، اپنے ہاتھوں سے پریشان ہے یہ امت تیری، اس کے الجھے ہوئے حالات کو شانہ دے دے، ہائے ہائے ہائے، اس کے الجھے ہوئے حالات کو شانہ دے۔ شانہ دے دے، واہ واہ، ایک اور مظفر وارثی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اس میں دیکھیں وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت بیان کرتے ہوئے ایک منظر بیان کرتے ہیں کہ میں گناہ گار ہوں اور ایک دریا کے کنارے کھڑا ہوں اور دو کشتیاں ہیں، ایک کشتی وہ ہے جس نے آگے جا کے ڈوب جانا ہے، اور ایک کشتی وہ ہے جس نے ساحل پہ جا کے ہائے ہائے، رکنا ہے اور کنارے لگ جانا واہ ہے، واہ واہ، سبحان اللہ، اور میں اپنے گناہوں کی گٹھلی لے کر کھڑا ہوں کہ اتنے میں سرکار دو عالم تشریف لے آتے اللہ اکبر، اللہ، اب ہوتا کیا ہے، مجھ کو بٹھایا جانب ساحل کی ناؤ پر، ہاں ہاں، مجھ کو بٹھایا، جانب میرا بوجھ انہوں نے اٹھا لیا، واہ واہ واہ، جس نے کنارے لگنا تھا اور ساحل پہ لگنا واہ تھا، واہ واہ، مجھ کو بٹھایا سبحان اللہ، جانب ساحل کی ناؤ پر، بارے گناہ ڈوبنے والی پہ رکھ دیا، اللہ 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 اللہ، بارے گناہ ڈوبنے والی پہ رکھ والی پہ رکھ دیا، سبحان اللہ، بارے گناہ ڈوبنے والی پہ رکھ دیا، والی پہ رکھ دیا۔ ہاں ہاں، اور آگے یہ جو وہ بات کر رہے تھے جی کہ جی جی، جو عطا ہوتی ہے اور ادھر سے یہ کلام ملتا ہے، لکھنے چلا جو نعت تو میرے حضور نے لفظوں کا ڈھیر ذہن کی تھالی میں رکھ اللہ دیا، اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ، لکھنے چلا جو نعت تو میرے حضور نے۔ لفظوں کا ڈھیر، ہائے ہائے ہائے، اور اقبال کا ایک اور مجھے بڑا پسند ہے بسم اللہ، کہ جس میں سرکار کی بارگاہ میں وہ عرض کرتے ہیں، روزے کی جالیوں سے جکڑ دیجئے مجھے، ہاں ہاں، روزے کی جالیوں سے جکڑ دیجئے، زنجیر کاٹ دیجئے میرے اضطراب کی۔ ہائے ہائے ہائے، یہ وہ مضمون ہے جو شاید پہلے کسی نے بیان کی ہو، لیکن آپ جب بہت گہرائی کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس میدان میں حضرت مظفر وارثی آگے آگے نظر آتے ہیں، ان پر بڑا اللہ کا کرم تھا۔ اب یہ جو ایک مسئلہ ہے کہ آج کوئی بندہ بیداری میں حضور پاک کی زیارت کرتا ہے، اللہ علیہ، تو صحابہ کرام بھی بیداری میں زیارت کرتے تھے، جی بے شک، آج اگر کوئی بیداری میں زیارت کرے گا تو وہ صحابی تو نہیں بنے گا، اللہ اکبر، لیکن سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ وہ بیداری میں ہی زیارت کر رہا ہے، جی جی، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سرکار ظاہری حیات سے بھی اعلیٰ حیات کے ساتھ زندہ ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، تو یہ چونکہ علماء میں اختلافی مسئلہ ہے، جی جی جی، اور اس کو اتنی احتیاط سے مظفر نے بیان کیا ہے کہ وہ اپنی پکڑائی بھی نہیں دیتے، فتویٰ بھی نہیں لگتا۔ ہائے ہائے ہائے، میسر ہو گئی بیدار خوابی یا رسول اللہ، ہاں ہاں، میسر ہو گئی بیدار خوابی یا رسول اللہ، میرے اندر کی آنکھیں ہیں صحابی یا رسول اللہ۔ ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تھے، جی جی جی، اس کا بیان کرتے ہیں، جی جی، مظفر کی رگوں میں خون تو بو بکر کا دوڑے، واہ واہ، دماغ اس کا مگر ہے بو ترابی یا واہ رسول واہ اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، دماغ اس کا مگر ہے بو ترابی۔ بادشاہ جی حضور، تو یہ جو ہمارے قریب کے جو شعراء اور نعت گو گزرے ہیں ہائے ہائے، ان میں ہم بہت متاثر ہیں ان سے، سبحان اللہ، سبحان اور بار بار ان کے کلام کو پڑھتے ہیں کہ عجیب لطف ملتا ہے، بے شک، عجیب اس کے اندر پیغام ملتا ہے، اور نعت خوان حضرات سے بھی ہم گزارش کرتے رہتے ہیں کہ اس طرح کے لوگوں کا معیاری کلام پڑھا کریں۔ جی جی، حضرت پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کا کلام، بعض کلام ان کے بہت اونچے بے شک، بہت اونچے معیاری کلام ہے، اور نعت گوئی میں جو ابھی بالکل قریب کے لوگوں میں وہ ایک بڑے شاعر گزرے بے ہیں، شک، بے شک، جو سرکار کی نعت انہوں نے بیان کی ہے، اور جو خصوصاً انہوں نے تضمینیں لکھی ہیں جی جی، وہ بھی بہت اچھی ہیں۔ محترم ناظرین، اختتام کی جانب بڑھتے ہیں۔ میں آج یہیں پر اختتام کیے دیتا ہوں کہ میرے لفظ تو اتنی بڑی شخصیت کے ساتھ بیٹھ کر کے جو ہے وہ مجھے جواب دے چکے ہیں، لیکن میں میاں صاحب کے ان کے ذوق کے مطابق اس شعر پر بات ختم کیے دیتا ہوں کہ لے او یار حوالے رب دے میلے 4 دناں دے، اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے۔ گزارش ہے جناب اسلام الدین اسلام صاحب سے یہ اپنا کلام عطا فرمائیں گے، اسی پر آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ جی میں ایک غزل سے چاند اشعار پیش کر دیتا ہوں۔ قیمتی ہیں سوال تو ڈھونڈ نہ ہونٹ پر جواب، قیمتی ہیں سوال تو ڈھونڈ نہ ہونٹ پر جواب،
بطن صدف کو چیر کر پا جا زرو گہر جواب. میں نے اسے گلا کیا سنگ دلی کا ایک شام. میں نے اسے گلا کیا سنگ دلی کا ایک شام. نقش گلاب پر دیا تتلی نے بیٹھ کر جواب. بہت شکریہ. اور میں نے سوال کر دیا بار رقیب فی الودی. میں نے سوال کر دیا بار رقیب فی الودی کیونکہ چنانچہ اس لیے لیکن اگر مگر جواب. کیونکہ چنانچہ اس لیے. بہت شکریہ. لیکن اگر مگر جواب. آیت اللہ وسعہا کا مجھے فیض ہوتا. آیت اللہ وسعہا کا مجھے فیض ہوتا. شانوں پہ غم کا بوجھ ہے دے ہی نہ دے کمر جواب. اور آخری شعر. کب سے کھڑا ہوں در پہ میں جیسے سوالیہ نشان. کب سے کھڑا ہوں در پہ میں جیسے سوالیہ نشان. کاسے میں ڈال حرف کن چاہیے لفظ بھر جواب. بہت شکریہ.